بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک واقعہ ایک سبق کے ساتھ حاضر ہے۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سلطنت اسلامیہ کے دورے پر نکلے تاکہ مختلف شہروں کا حال جان سکے اور معاملات کو مزید بہتر کر سکے۔ جب آپ حمص میں پہنچے وہاں پر آپ نے قیام کیا اور آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ حمص کے جتنے بھی فقراء اور مساکین ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کی جائے۔ لسٹ تیار کر لی گئی اور آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس لسٹ کے اندر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں ان کا نام بھی موجود تھا۔ آپ نے حمص کے لوگوں سے پوچھا جنہوں نے وہ فہرست تیار کی تھی کہ سعید بن عامر کون ہے؟ انہوں نے کہا کیا حضور آپ ان کو نہیں جانتے؟ یہ ہمارے حمص کے گورنر ہیں اور ہمارے امیر بھی ہیں۔ اس پر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا تمہارے امیر کی یہ حالت کیسے ہو گئی کہ ان کا نام مساکین میں آ گیا، فقراء میں آ گیا؟ کیا ان کو وظیفہ نہیں ملتا؟ لوگوں نے عرض کی حضور ہمارے امیر کو وظیفہ بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو رقم پیسے وغیرہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اپنا وظیفہ اور جو بھی رقم ان کے پاس پہنچتی ہے یہ سب کی سب یہاں کے غرباء اور مساکینوں پر اور مسلمانوں کی خیر خواہی پر خرچ کر دیتے ہیں اور خود یوں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فوراً حکم ارشاد فرمایا کہ 1000 دینار کی تھیلی پیش کی جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور 1000 دینار کی تھیلی آپ کو پیش کی گئی۔ آپ نے قاصد کو وہ 1000 دینار کی تھیلی دی اور پیغام دیا کہ یہ 1000 دینار سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، ان کو میرا سلام بھی کہیں اور انہیں کہیں کہ یہ 1000 دینار صرف اور صرف آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے ہے۔ قاصد آپ کا سلام لے کر اور 1000 دینار کی تھیلی لے کر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام اور تھیلی دے کر سلام عرض کیا اور تھیلی پیش کر کے قاصد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ قاصد کے جانے کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 1000 دینار کی تھیلی دیکھی تو آپ نے بلند آواز سے یوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے عرض کرنے لگی اے میرے سرتاج کیا ہو گیا؟ کیا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا یا کسی نے دھوکے سے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ سے فرمانے لگے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ اس سے بھی بڑی مصیبت آن پہنچی ہے۔ آپ کی زوجہ نے عرض کیا میرے سرتاج کون سی مصیبت آ گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس دنیا کی حقیر دولت آن پہنچی ہے اور میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہوں۔ آپ کی زوجہ کہنے لگی حضور آپ اسے جس بھی کام میں خرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی زوجہ سے ارشاد فرمایا کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گی؟ کیا گھر میں کچھ کھانا موجود ہے؟ آپ کی زوجہ نے کہا ہاں بالکل موجود ہے اور میں اس کام میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ گھر سے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ان کے ٹکڑے لے آؤ۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے پیش کر دیے لا کر۔ آپ ان پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر ٹکڑوں کے اندر دینار
یہ باندھنے آپ نے شروع کر دیے۔ جب مکمل باندھ چکے آپ نے قاصد کو بلایا اور ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے دینار جا کر مجاہدین اسلام کو پیش کر دو، جو اسلام کی بقا کی خاطر دشمنوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ جا کر سارے کے سارے دینار ان اسلام کے شہروں کو پیش کر دو، وہ مجھ سے زیادہ ان کے حقدار ہیں۔ اور عہد نامے پر دستخط بھی ہوئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ عرض کرنے لگی حضور اس میں سے تھوڑا بہت رکھ لیتے، کچھ ہمیں بھی آسانی ہو جاتی۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے کہ اگر کوئی جنت کی عورت زمین پر ظاہر کر دی جائے تو وہ ساری زمین کو مشک کی خوشبو سے بھر دے۔ اے میری بیوی، جنت کی اتنی عظمت والی عورتوں پر کل قیامت والے دن جنت میں میں تجھے ترجیح دوں گا، میں تجھے اختیار کروں گا۔ آپ کی سعادت مند بیوی نے جب یہ گفتگو سنی تو خاموش ہو گئی، دنیا کی راحتوں کو آخرت کی راحتوں پر قربان کیا، دنیا کی آسائشوں کو آخرت کی آسائشوں پر قربان کیا، دنیا کی خوشیوں کو آخرت کی خوشیوں پر قربان کر دیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا، کیا سبق حاصل ہوا، یا اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے کامنٹس باکس کے اندر اپنا فیڈ بیک، اپنے تاثرات ضرور دینے ہیں، اور یوٹیوب پر موجود ہمارا جو چینل ہے وہاں جا کر اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم نے چاہا تو جلد ہی دوبارہ پھر ایک واقعے، ایک سبق کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔